بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صوم فاعل یفعل پڑھنا کہ بکسرہ عین ماضی فتح عین غابر وہ کون ہے وفتح عین غابر دھیان کرنے السمع شنیدا سامع یسمع سمعا الی آخرہ. چلو جی یہ دوسرا باب شروع ہے نا پچھوں باب دوم یہ ابواب کے بیان میں ہے. پہلے باب میں میزان بیان ہوا ہے، دو باب ہیں، تو دوسرے باب میں کیا بیان ہے؟ ابواب کا بیان ہے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، اور کچھ ان کے ملحقات ہیں، ان کا بھی ذکر آ رہا ہے. بات سمجھیے؟ تو پہلے باب میں 4 فصلیں ہیں. کیا ہیں؟ 4 فصلیں ہیں. تو پہلی فصل جو ہے کیا؟ اس میں ثلاثی مجرد کے ابواب بیان ہو رہے ہیں. تو ثلاثی مجرد کے باب عقلاً 9 بنتے ہیں، استعمال میں 6 ہیں. استعمال میں 3 اصول، 3 فروع، جن میں ماضی مضارع کی عین کی حرکت مختلف ہے وہ اصول ہیں، جن میں متفق ہے ان کو فروع کہتے ہیں. فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، یہ اصول ہیں. فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، یہ 3 فروع ہیں. تو 6 باب ہیں. تیسرا آگے، تیسرا بے عین، ماضی میں عین کلمہ مکسور، تے مضارع میں عین کلمہ مفتوح، یعنی فاعل یفعل. مثال دی ہے جیسے السمع، مانا کرو باب کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں. یہ کیا چل رہے ہیں؟ 22 باب، پہلی فصل ہے. کون باب چل رہے ہیں؟ پہلی فصل میں ثلاثی مجرد کے ابواب تو کتنے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں؟ 6 ہیں. تیسرا باب، تیسرا فاعل یفعل، ماضی کے عین کے کسرے کے ساتھ اور غابر کے عین کے فتح کے ساتھ. وچ چوں دا معنی کر، جیسے السمع شنیدن، سمع یسمع سمن. آندنے الخط نہ کھا تے پورا باب سنا. جلدی کرو، منع کرو پہلے. باب تیسرا فاعل یفعل، ماضی کے عین کے کسرے کے ساتھ اور غابر کے عین کے فتح کے ساتھ، جیسے السمع شنیدن، سامع یسمع سمعا الی آخرہ. باب تیسرا فاعل یفعل، ماضی کے عین کے کسرے کے ساتھ اور غابر کے عین کے فتح کے ساتھ، جیسے السمع شنیدن، سامع یسمع سمعا الی آخرہ. چلو 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 شب منٹ لاؤ. صرف کبیر جلدی کر. فعل ماضی مطلق مثبت معروف لازم جرا صحیح الباء فعل یفعل ضرب ددن. پٹھا ماری. السمع شنیدن، سمع 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 سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعت سمعت ما سمعتن سمعت سمعنا. صرف کبیر معلوم مجہول دے کٹھا نہ لیا پہلو. شب جلدی کر. سر کبیر فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ثلاثی مجرد صحیح الباء فاعل یفعل، سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعت سمعتما سمعتن سمعت سمعنا. صرف کبیر فعل مضارع مثبت معلوم مجہول ثلاثی مجرد صحیح الباء فاعل یفعل، فاعل یفعل، السمع شنیدن، يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعن اسمع نسمع يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعن اسمع نسمع. اسم فاعل مفعول. صرف کبیر فعل اسم فاعل فعل کیوں ہے؟ صرف کبیر اسم فاعل مذکر و مؤنث، و اسم مفعول مذکر و مؤنث.
اسم مفعول و مذکر و و اسم مفعول یار ہے و اسم مفعول مذکر و جس نے دو تراشیاں جوڑو وچ واو بولی دی خدا دے پتی انہاں تے کوئی عقل نہیں آ رہا جی صرف کبیر اسم فاعل مذکر و مؤنث و اسم مفعول مذکر و مؤنث صرف کبیر اسم فاعل مذکر و مؤنث و اسم مفعول مذکر و مؤنث چل. مجرد سیاق باب فاعل یفعل چون السمع شنیدا سامع سامع سامعان سامعون بس مذکر مؤنث سیگے سناؤ صرف اترا اترا سے سامعتان سامعات اگے مسموع مسموع مسموعان مسموعون مسموعة مسموعتان مسموعات اگے چلو صرف کبیر فعل صرف کبیر فعل جہد معلوم و مجهول ثلاثی مجرد سید باب فاعل یفعل چون السمع شنیدا شاباش شاباش منٹ لا کے لم يسمع لم يسمع لم يسمعوا لم تسمع لم تسمع لم يسمع لم تسمع لم تسمع لم يسمع لم تسمعون لم تسمعون اونا کی ہے چبل جائے لم جازمہ کے لم تسمعوا لم تسمعي لم تسمع لم تسمعنا لم اسمع لم نسمع صرف لم يسمع لم يسمع لم يسمعوا لم تسمع لم تسمع لم يسمعنا لم تسمع لم تسمع لم تسمعوا لم تسمعي لم تسمعنا لم اسمع لم نسمع چل شاباش صرف کبیر تقدیر فعل مضارع منفی معروف و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اربع فاعل يفعل تو السمع شنیدا شاباش شاباش لا يسمع لا يسمعان لا يسمعون لا تسمع لا تسمعان لا يسمعنا لا تسمع لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعين لا تسمعان لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع لا يسمع لا يسمعان لا يسمعون لا تسمع لا تسمعان لا تسمعنا لا يسمعنا لا تسمع لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعين لا تسمعان لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع سرقبی فعل مضارع منفی وقت معلوم و مجهول وقت بعد الناصب ثلاثی صحیح ارباب فاعل يفعل جو السمع شنیدا لن يسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمع لن تسمع لن تسمع لن يسمعنا لن تسمع لن تسمع لن تسمع لن تسمعي لن تسمع لن تسمعنا لن اسمع لن نسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمع لن تسمع لن تسمع لن يسمعنا لن تسمع لن تسمع لن تسمع لن تسمعي لن تسمع لن تسمعنا لن تسمع لن نسمع سرقبی فعل امر چل پڑھنا کہ تم پڑھنا فعل امر حاضر معلوم صرف کبیر اور تو گردان کٹے گا صرف کبیر فعل امر معلوم صرف کبیر فعل امر معلوم حاضر رہن دینا کٹھی گردان سنا دینا ساری فعل امر معلوم و مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل يفعل چون السمع شنیدا چل شابا لیسمع يسمع يسمع يسمعوا لتسمع لتسمع ليسمعنا اسمع اسمع اسمعوا اسمعي اسمع اسمعنا لأسمع لنسمع لیسمع اسمع ليسمع ليسمعوا لتسمع لتسمع ليسمعنا لتسمع لتسمع ليسمعنا لتسمع لتسمع لتسمعوا لتسمعي لتسمع لتسمعنا لأسمع لنسمع چل کے نہ سرقبی فعل نائی معلوم و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اربع فاعل يفعل جو السمع شنیدا لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا يسمعنا لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعي لا تسمع لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا يسمعنا لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعي لا تسمع لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع اگلا پتہ کی میں سنانا ہے آخنا ظرف مسمع ظرف مسمع اعلی اعلی مسمع مسمعات مسماع اسم تفضیل مذکر اسم تفضیل مذکر اسمع اسم تفضیل مؤنث سمع فعل تعجب منهما اسمعه چل آگے باب چہارم فعل يفعل بفتح العين بعد پتر عربی بے بفتح العين فيهما الفتح کشادن فتح یفتح فتحا الى آخری. چلو جی چوتھا باب ہے ماضی مضارع دونوں کا عین کلمہ مفتوح. کیا کہ چوتھا باب ہے ماضی اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح دونوں کا عین کلمہ مفتوح یعنی فعل یفعل. مثال ہے جیسے الفتح معنی ہے کھولنا کشادہ کرنا. فتح یفتح فتحا. باب چوتھا فعل یفعل عین کے فتح کے ساتھ کن دونوں میں جیسے الفتح کشادن فتح یفتح فتحا الی آخرہ. جی باب چوتھا فعل یفعل عین کے فتح کے ساتھ دونوں میں
جیسے الفتح کھولنا، فتح یفتح فتحا الی آخرہ. آگے پڑھو، اگلے لائن پڑھو تو پھر اس کے بعد باب سناؤ. شرط این باب اس کے ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آیت در عین فعل یا لام فعل او حرف حلق باشد. ہم کہتے ہیں فعالا یفعالو کے وزن پر جو باب آئے گا اور صحیح بھی ہو، اے نمی شرط لائیے، پیچھے صحیح والی گل نہیں پڑھی تو سامنے. فعالا یفعالو کے وزن پر جو باب آئے ثلاثی مجرد کا اور صحیح بھی ہو، اس کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ یا اس کا لام کلمہ حروف حلق میں سے ہونا چاہیے. ہاں جی، جو باب فعالا یفعالو کے وزن پر آئے اور صحیح بھی ہو، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلق میں سے ہو. پھر کریا جو باب فعالا یفعالو کے وزن پر آئے اور صحیح بھی ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلق میں سے ہو. اے شرط ہے جی، سمجھائیے. لہذا جب صحیح کی شرط لگائی نا تو اب ابا یا ابا کو جو شاذ کہتے تھے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ابا یا ابا صحیح ہے، غیر صحیح ہے. تو غیر صحیح کے لیے اس وزن پر آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. کیا یہ شرط نہیں ہے؟ یہ شرط کس کے لیے؟ لہذا غیر صحیح اگر اس وزن پر آئیں اور حلقی العین یا حلقی اللام نہ ہوں تو اعتراض نہیں ہے. گل سمجھیے، چونکہ پیچھے مطلقاً بیان کیا ہے اس لیے ابا یا ابا کو شاذ کہا تھا. آبا یا با یو نہ حلقی العین ہے نہ حلقی اللام ہے، اس وزن پر آیا تو کہا یہ شاذ ہے. لیکن اگر یہ شرط لگا دیں کہ جو صحیح ہو اس کے لیے یہ شرط ہے تو لہذا اب ابا یا ابا سے سوال نہیں ہوگا. یہ بات اس کتاب میں ہے. شرط اس باب کی یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح جو کہ اس باب سے آئے، تو شرط اس باب کی یہ ہے کیا؟ فعل کے عین میں اعود مان کر دو، اس کے فعل کے عین میں یا اس کے فعل کے لام میں حرف حلق ہو. چل بھائی، شرط اس باب کی یہ ہے ہر کلمہ صحیح جو کہ اس باب سے آئے، صحیح ہوئے تو اس باب تو آوے، ان دے واسطے آ شرط ہے اس کے فعل کے عین میں یا اس کے فعل کے نام میں حرف حلق ہو. اگے پر شیر حرف حلقی شش حرف حلقی بیلیا حرف حلقی شش بغت نور عین حمدہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین و غین. چلو جی، شیر حرف حلق کیڑے نے؟ 6 نے جی. حرف حلق 6 ہیں، نور عین، حمزہ، ہا اور حا اور خا اور عین اور غین. چل بھائی، شیر حرف حلقی 6 ہیں، اے نور عین، حمزہ، ہا اور حا اور خا اور عین اور غین. جی، شیر حرف حلقی 6 ہیں، اے نور عین، حمزہ، ہا اور حا اور خا اور غین، عین اور غین. جی گل سمجھیا. تو یہ فاتحہ جو ہے اس میں شرط ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا لام کلمہ اس کا حرف حلقی ہے، حرف حلق ہے. حرف حلق ہے. وہ کون ہے؟ ہاں. ان کی پروگرام ہے، سنانا ہے کہ نہیں؟ سناؤ پھر، مہربانی کرو. فعل ماضی مطلق مثبت معروف و مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعلا یفعل چون الفتح کھولنا. چھپا فتح 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 فتحت فتحت فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحت فتحتما فتحتن فتحت فتحنا فتح فتح فتحوا فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحت فتحتما فتحتن فتحت فتحنا. صرف کبیر فعل مضارع مثبت معلوم و مجہول ثلاثی مجرد. چل سنان دے ایک منٹ. چل تو پڑھ فعلا یفعل چون الفتح کھولنا. یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحن تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحن افتح نفتح
يفتح يفتحان يفتحون تفتح تفتحان يفتحن تفتح تفتحان تفتحون تفتحين تفتحان تفتحن افتح نفتح. چل بچنا چل صرف شاباش. کبیر فعل صرف کبیر اسم فاعل و مفعول مذکر و مؤنث ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چون الفتح کھولنا فاتح فاتحان فاتحون فاتحة فاتحتان فاتحات مفتوح مفتوحان مفتوحون یہ صرف تھوڑے سیکھے باقی تو پوری گردان 75 والی سنائی اگے جی. مفتوحان مفتوحان مفتوحون مفتوحة مفتوحتان مفتوحات. صرف کبیر فعل جہد معلوم و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چون الفتح کھولنا. شاباش شاباش. لم يفتح لم يفتحا لم يفتحوا لم تفتح لم تفتحا لم يفتحنا لم تفتح لم تفتحا لم تفتحوا لم تفتحي لم تفتحا لم تفتحنا لم أفتح لم نفتح لم يفتح لم يفتحا لم يفتحوا لم تفتح لم تفتحا لم يفتحنا لم تفتح لم تفتحا لم تفتحوا لم تفتحي لم تفتحا لم تفتحنا لم أفتح لم نفتح. صرف کبیر فعل مضارع معلوم صرف کبیر فعل مضارع منفی معلوم و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چون الفتح کھولنا لا يفتح لا يفتحان لا يفتحون لا تفتح لا تفتحان لا يفتحن لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون لا تفتحين لا تفتحين لا تفتحان لا تفتحن لا أفتح لا نفتح لا يفتح لا يفتحان لا يفتحون لا تفتح لا تفتحان لا يفتحن لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون لا تفتحين لا تفتحان لا تفتحن لا أفتح لا نفتح. صرف کبیر فعل منفی معلوم مؤکد بلا ناصبہ ثلاثی مؤکد بلا ناصبہ معلوم و مجهول ثلاثی مجرد صحیح باب فعل یفعل چون الفتح کھولنا لن يفتح لن يفتحا لن يفتحوا لن تفتحا لن تفتحا لن يفتحنا لن تفتحا لن تفتحا لن تفتحوا لن تفتحي لن تفتحا لن تفتحنا لن أفتحا لن نفتح لن يفتحا لن يفتحا لن يفتحوا لن تفتحا لن تفتحا لن يفتحنا لن تفتحا لن تفتحا لن تفتحوا لن تفتحي لن تفتحا لن تفتحنا لن أفتحا لن نفتحا. چل اگلا سنا سارا. سر کبیر فعل امر معلوم و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چون الفتح کھولنا ليفتح ليفتحا ليفتحوا لتفتح لتفتحا ليفتحنا افتح افتحا افتحوا افتحي افتحا افتحنا لأفتح لنفتح ليفتح ليفتحا ليفتحوا لتفتح لتفتحا ليفتحنا لتفتح لتفتحا لتفتحوا لتفتحي لتفتحا لتفتحنا لأفتح لنفتح. صرف کبیر فعل نائب معلوم و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چون الفتح کھولنا لا يفتح لا يفتحا لا يفتحوا لا تفتح لا تفتحا لا يفتحنا لا تفتح لا تفتحا لا تفتحوا لا تفتحي لا تفتحا لا تفتحنا لا أفتح لا نفتح لا يفتح لا يفتحا لا يفتحوا لا تفتح لا تفتحا لا يفتحنا لا تفتح لا تفتحا لا تفتحوا لا تفتحي لا تفتحا لا تفتحنا لا أفتح لا نفتح. ظرف جلدی کر. الظرف ذرا اذکر ظرف نہیں مفتح جی میں دس ہونا جی. ظرف مفتح اعلی مفتاح مفتاحۃ مفتاح افعال تفضیل اسم تفضیل مذکر اسم تفضیل مؤنث فعل تعجب اسم تفضیل مذکر افتح اسم تفضیل مؤنث فتحا اگو تسنیہ جمع نے بیماریاں کروڑ والی بڑھا چکے ہو جی. افعال تفضیل افعال تفضیل کا فعل تعجب کوئی ظرف اعلی اسم تفضیل مذکر اسم تفضیل مؤنث فعل تعجب وہ جڑی گردان صغیر سنانی وہ تو اومی جی میں لفظ لکھا نومی پڑھنے نا جی. جی فعل تعجب ما افتحہ چل باب پنجم فعلا یفعلو بضم العین فیہما الکرم والکرامت گرامی شدن اگے کارما یکرم کرما وکرامتا فہو کریم الامر منہ اکرم الی آخرہ. چلو جی. پانچواں باب ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں کا عین کلمہ مضموم یعنی فاعولا یفعولو. ہاں بھائی پانچواں باب کہ ماضی اور مضارع کا عین کلمہ مضموم یعنی فاعولا. پانچواں باب ہے ماضی اور مضارع دونوں کا عین کلمہ مضموم. پانچواں باب ہے ماضی اور مضارع دونوں کا عین کلمہ مضموم یعنی فاعولا یفعولو. اے مطلب ہے جی گل سمجھی کہ کوئی نہیں. باب پانچواں فاعولا یفعولو عین کے ضمے کے ساتھ دونوں میں جیسے الکرم والکرامت گرامی شدن عزت والا ہونا لازمی کے متعدی
کارما یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم، امر اس سے اکرم الاخر ہی ہے۔ ہاں جی، باب پنجم فعولا یفعلو، عین کے ضمے کے ساتھ دونوں میں ہے دے پترا دونوں میں، جیسے الکرم والکرامتو، عزت والا ہونا، کارما یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم، اور امر اس سے اکرم الی آخری ہے۔ چل بے چل شابانی کیا باب پنجم فعلا یفعلو، عین کے ضمہ کے ساتھ دونوں میں، جیسے الکرم والکرامت، عزت والا ہونا، کارما یکرم کرمن وکرامتن فہو کریم، اور امر اس سے اکرم الی آخری ہی ہے۔ اگلا مسئلہ پڑھ لو پھر ایک گردان سنانی جی۔ این باب لازم اعظام مجہول و مفعول نمے آیت۔ بس قانون فاعولا یفعولو کے وزن پر جو باب آتا ہے ثلاثی مجرد کا وہ لازمی ہوتا ہے، تو لازمی جو ہے اس کا فعل مجہول اور اس سے اسم مفعول یہ مشتق نہیں ہوتے۔ ارشاد فرماؤ۔ قانون ثلاثی مجرد کا جو ہم سن مر ثلاثی مجرد کا جو باب فاعولا یفعولو کے وزن پر آئے گا وہ لازمی ہوتا ہے، اور فعل لازمی سے فعل مجہول اور اسم مفعول مشتق نہیں ہوتے۔ ثلاثی مجرد کا جو باب فعولا یفعلو کے وزن پر آئے گا وہ لازمی ہوتا ہے۔ ایک گل مک گئی، اور لازمی اور فعل لازمی سے فعل مجہول اور اسم مفعول مشتق نہیں ہوتے۔ یہ باب لازم ہے اذان، اس سے مجہول اور اسم مفعول، مجہول سے مراد ہے فعل مجہول تے مفعول سے مراد ہے اسم مفعول، نہیں آتے جی۔ یہ باب لازم ہے، اس سے مجہول اور فعل مجہول کہہ دینا یار، اور اسم مفعول نہیں آتے۔ چل یہ شاباش۔ باب لازم ہے، اس سے فعل مجہول اور اسم مفعول نہیں آتے۔ قانون سمجھو، جو چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ عقل دیتی تو تھوڑا ٹل بھی دیتا جانا، جو چیزیں طبی ہوتی ہیں طبی اور خلقی ہوتی ہیں بندے کے اندر، وہ دوسرے میں سرایت نہیں کرتی ہیں، وہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ انہیں غلط رکھنے کو نہیں پہنتی پی۔ جو چیزیں طبی اور خلقی ہوتی ہیں وہ دوسرے میں سرایت نہیں کرتی، کہ وہ بندہ اپنے سے نکال کر دوسرے تک پہنچا دے، جیسے مار اپنی دوسرے میں پہنچائی، علم اپنا دوسرے میں پہنچایا۔ تو جو چیزیں طبی اور خلقی ہوتی ہیں وہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، غیروں میں سرایت، گل سمجھیے؟ جب غیروں میں سرایت نہیں کرتی تو نہ فعل مجہول بن سکتا ہے نہ اسم مفعول بن سکتا ہے۔ کوئی کھانے چ پئی کہ بلا تھوڑے دماغ تے ٹل دے تو سمجھ آ جائے گا بھئی جڑیاں تیریاں ذاتی چیزاں نے، مثلا تیرے ہاتھ اینے لمبے نے، اے تو لمبائی کسی اور نو دے سکتا ہے؟ تیرا چہرے مورے دا نقشہ انج دا ہے، اے تو کسی نو دے سکتا ہے؟ تیری اکھ دا ڈیزائن انج دا ہے، اے تو کسی نو دے سکتا ہے؟ نک انج دا ہے، اے نقشہ کسی نو دے سکتا ہے؟ ہاں فوٹو بنوا سکتا ہوں۔ سندا ہے؟ ایویں جڑی تیری آواز ہے، تیرے قرآن شریف پڑھنے دا لہجہ ہے، شاگرداں نو پڑھا دے سکتا ہے، لیکن منوں ان اے اگاں سرایت کر جاوے اے تو کوئی نہیں نا۔ حسن، قد، جو جس نال قائم ہے، طبی چیزاں، غصے والا ہونا، کم غصے والا ہونا، شرم و حیا والا ہونا، حیا نہ دی کوئی شے نہ ہونا، ادب والا ہونا، بے ادب ہونا، یہ جڑیاں ساریاں چیزاں نے وچ خلقی تے طبی، یہ دوجے نے بندہ دے سکتا؟ عقل گل کو منتی کہ کو نہیں منتی ہے؟ چونکہ اس وزن پر جو باب آتا ہے نا وہ اکثر
بلکہ سب وہ دلالت کرتے ہیں خلقی اور طبعی چیزوں پر. اس وزن پر جو باب آتا ہے نا ثلاثی مجرد کا، وہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے نا وہ معنی خلقی اور طبعی شے ہوتی ہے، وہ معنی لہذا وہ غیر میں سرایت، اس لیے یہ کیا آئے گا پھر لازمی آئے گا. اے مطلب اگاں پڑھ پھر باب سن گیا. چلو اے چند قانون اس دے متعلق. فعل بر دو قسم لازم و متعدی. فعل دو قسم پر ہے، لازم اور متعدی. پیچھے کتنی باری پڑھے ہو؟ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل. چونکہ ابھی بات آئی ہے نا کہ این باب لازم است، اس لیے صاحب کتاب نے مناسب سمجھا ہے کہ یہ مسئلہ سمجھایا جائے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. ہاں جی، فعل دو قسم پر ہے، لازم اور متعدی. فعل دو قسم پر ہے، لازم اور متعدی. شاباش جی. اگے لازم فعل را گوین کے بر فاعل تمام شود و اثر عام با دیگرے ظاہر نہ شود. چون قاروما زیدن و جالاسا زیدن. بس ان کا مطلب سمجھنے کو پہلے جو باب اس وزن پر آئے گا وہ لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں جو بھی لازمی ہو وہ اس وزن پر آئے. قانون سمجھا جی؟ جو باب اس وزن پر آئے گا وہ، لیکن یہ ضروری نہیں جو بھی لازمی ہو ثلاثی مجرد ہو. آگے مثال آ رہی جالسا یجلس، اس وزن پر نہیں ہے، لازمی ہے. بات سمجھیے، جو باب اس وزن پر آئے گا وہ، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جتنے ثلاثی مجرد لازمی ہیں وہ سارے اسی وزن پر آئیں، یہ ضروری. کھانے چ پئی گل بندے نو سمجھ نہیں آتی، پھر بندہ پٹھے فتوے دینا ہے جی کہ یہ تو فاول ہے کہ وزن پر نہیں لازمی کیسے ہو گیا. یہ گل نہ سمجھ آئی نا جی، سنتے پہ ہونا جی. تو جو باب اس وزن پر آئے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ، لیکن ثلاثی مجرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جو بھی لازمی ہو وہ اس وزن پر ہے. اس وزن پر آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے میٹرک کیتی ہوئے. یہ نہیں بھی جنہیں میٹرک کیتی وہ سارے تھے آن. سمجھ آئی ہے؟ ایتھے بھرتی ہونے واسطے یہ شرط ہے. انہوں کا مطلب نہیں بھی جنہیں کیتا بھی سارے آ کے بھرتی، یہ نہیں مطلب ہے کہ جن نے بھرتی ہونا ان واسطے یہ شرط ہے. یہ مقصد ہے. گل سمجھی؟ اچھا جو مسئلہ سمجھے، تعریف دونوں کی، فعل لازم کی اور فعل متعدی کی دھیان کرے. بڑی سوادی کی تعریف جی. فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے اور اس فعل کا اثر دوسرے میں یعنی مفعول بہ میں ظاہر نہیں ہوتا. ہاں جی، فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے اور اثر فعل اور اس کا اثر دوسرے میں ظاہر نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ اجے ہن پڑھ چکے ہو کہ چونکہ یہ جو لازم ہوتا ہے دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ خلقی طبعی چیز پر، کہ غیر میں سرایت کرتی نہیں ہے. ہاں جی، فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ پورا ہو ساتھ کی فاعل پر کہتا ہے تاکہ پورا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا. پھر ایک بار آنکھو، فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا. ظاہر نہیں ہوتا. کارو ما زیدن، عزت والا ہوا زید. جالا سا زیدن، بیٹھا زید. سمجھی؟ تو اب یہ جو کرم اور جلوس یہ فاعل کے ساتھ پورا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا فعل نہیں ہے کہ جب تک مفعول نہ آئے تو یہ پورا نہ ہو. مثلا ضرب ایسا فعل ہے کہ ضارب، جملہ تو پورا فعل فاعل ہو گیا، لیکن معنوی طور پر ضرب کے لیے ضرب کو ضارب کی بھی ضرورت ہے اور جب تک مضروب نہ ہو ضرب پوری نہیں ہوتی. بات سمجھیے. لیکن جلوس اور کرم ان کو صرف فاعل چاہیے. جب فاعل آ گیا
تو مانوی طور پر جملہ تو پورا ہو ہی گیا، گل سمجھو، مانوی طور پر یہ پورے ہو جاتے ہیں، مانوی طور پر یہ کہ یہ مزید تقاضا نہیں کرتے کہ بھی ایک اور ساتھ جڑے تاکہ ہمارا معنی پورا ہو. سمجھ آئی؟ اس نے پڑھایا اتخام خواب تلاش ہے کہ شاید کس نے پڑھایا، وہ بیٹھا ہوں مفعول بعید دی نہیں تلاش، ہوں ہورا مفعولاں دی تلاش ہے، کیڑی شاید اتنے بیٹھا، کس وقت بیٹھا، کیڑے پاسے منہ کر کے بیٹھا، یہ تو اور مفعول نے، کوئی فی بن گیا تو کوئی لہو بن گیا جی، کس واسطے بیٹھا، گل سمجھی؟ لیکن مفعول بعید دی لوڑ نہیں. منع کرو. فعل لازم فعل را گویند یا موصول ہے، اس فعل کو کہتے ہیں جو کہ فاعل پر پورا ہو جائے اور اثر اس فعل لازم کا دوسرے پر ظاہر نہ ہو، جیسے کارما زیدن اور جالسا زیدن. ہاں جی. فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے اور اثر فعل لازم کا دوسرے پر ظاہر نہ ہو، جیسے نہ ہونے نہیں ہوتا، جیسے کارما زیدن اور جالسا زیدن. فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے، اس فعل کو کہتے ہیں کہ فاعل جو کہ بڑھیا جو کہ فاعل پر پورا ہو جاتا ہے اور اثر فعل لازم کا دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے کارما زیدن اور جالسا زیدن. اگے ومتعدی آ کے اثر آ الفاعل با دیگرے رسد رسد کے رسد 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 یار رسیدن کو مضارع کی ہے رسد چبل جانی تے رسد مثل ضربا زید امرا و اکرم بکر خالدا. بس فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچتا ہے. وہ پیچھے مشہور تعریف پڑھی، فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ پورا نہیں ہوتا، مفعول بہ کو بھی چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچتا ہے. ہاں جی. فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچتا ہے. شب فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچتا ہے. پھر ایک ریا فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچتا ہے. ایشا بس گل سمجھیا. زارا با زید امرن، مارا زید نے امر کو، تو زارا با کا اثر فاعل زید سے تجاوز کر کے دوسرے امر یعنی مفعول بہ تک پہنچا کہ کوئی نہیں پہنچا. عزت کی بکر نے خالد کی، تو اکرامہ فاعل زید میں بکرن سے تجاوز کر کے اس کا اثر پہنچا کہاں تک؟ خالد تک. اور فعل متعدی آ کے وہ ہوتا ہے اثر اس کا فاعل سے کسی دوسرے تک پہنچے، جیسے ضرب زید امرن اور اکرم بکر خالدا. فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ اثر وہ کیا شے ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے کہ اثر اس فعل کا فاعل سے دوسرے تک کسی دوسرے یا تنکیر کی ہے پہنچے، جیسے ضربا زید امرا اور اکرم بکر خالدا. چلو باہمی جہت کے اثر فعل لازم بر دیگر ظاہر نمے شود و مفعول ہمو میں باشد کے بر آ اثر ظاہر میں شود از فعل لازم مفعول نمے آید و فعل مجہول منصوب با مفعول میں باشد لہذا آ ہم از لازم نمے آید. بس دھیان کریں، فعل لازمی یا فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا. اور فعل لازم سے فعل مجہول اور مفعول اسم مفعول نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دھیان کریں. اے جملہ باہمی جہت
از فعل لازم مفعول نمے آید، یہ جملہ اے وے، یہ جڑا کے والی عبارت ہے نا وچ کے، یہ دلیل ہے، چونکہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، کہ ہوتا ہے اجے ہن پڑھے، فعل لازم کا ایک جملہ اے وے، مفعول بہی کون ہوتا ہے؟ مفعول بہی وہ ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے، جس پر اے دو جملے اکٹھے کرنے جی، فعل لازم کا دوسرے پر اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے، کل سمجھیے؟ تو چونکہ فعل لازم کا دوسرے پر اثر ظاہر نہیں ہوتا اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے، اس بہمی جہت اس وجہ سے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، اس وجہ سے نہیں آتا، کل سمجھی کہ نہیں؟ مفعول نہیں آتا، کیا چونکہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے، تو جب فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا تو لہذا فعل لازم سے مفعول نہیں آ سکتا، مفعول نہیں آ سکتا، جب ہن اگلی گل، جب فعل لازم سے مفعول نہیں آ سکتا تو فعل مجہول بھی نہیں آ سکتا، جب فعل لازم سے سننا، جب فعل لازم سے مفعول نہیں آ سکتا تو فعل مجہول بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جو مفعول کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے کہ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جو اسم مفعول کی طرف اسم مفعول نہیں، مفعول کی طرف یار، منسوب ہوتا ہے، تو جب مفعول نہ آیا تو پھر مجہول بھی، مفعول کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر، یہ دلیل آ گئی کہ فعل لازم سے اسم مفعول اور فعل مجہول کیوں نہیں آتے، کھانے چ کک بھی نہیں پئی، فعل لازم سے اسم مفعول اور فعل مجہول نہیں آتے، فعل وجہ یہ ہے کہ فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، یہ گل پکی ہے؟ مفعول کون ہوتا ہے؟ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر دوسرے کا اثر ظاہر ہوتا ہے، مضروب ان کا معنی کیا ہے؟ ایک مرد ہو ایک کھوتی ہو، مارا ہوا تو پھر کسی ماریا تو مارا ہوا ہے نا، اثر ظاہر ہوا تو مضروب بنے ہیں نا، کھانے چ پہندی بھی کوئی نہیں، تو اسم تو مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر، تو چونکہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر، ان دونوں کو جوڑے نا تو لہذا اس فعل لازم سے مفعول، جب مفعول نہیں آ سکتا تو فعل مجہول بھی، اس لیے کہ فعل مجہول منسوب ہوتا ہے مفعول کی طرف، فعل مجہول، تو جب مفعول نہ آیا تو فعل مجہول بھی نہیں آ سکتا، فعل مہربانی کر دو تو چنگی گل ہے۔ فعل لازم کا جو دوسرے پر اثر ظاہر نہیں ہوتا اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر دوسرے کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اے دو جملے جوڑو تو کیا نتیجہ نکلیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، جب مفعول نہیں آتا مفعول نہیں آتا تو مجہول بھی نہیں، فعل مجہول، فعل مجہول نہیں آتا، فعل مجہول بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ فعل مجہول منسوب ہوتا ہے مفعول کی طرف، تو جب مفعول نہیں آتا مفعول نہیں آتا تو فعل مجہول بھی نہیں آئے گا، اور مفعول کیوں نہیں آتا؟ مفعول اس لیے نہیں کہ آتا مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے اور فعل لازم کا دوسرے پر اثر ظاہر، تو آنکھوں کو شے کھانے چ پہندی جاتا ہے، فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، چونکہ نا فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، جب مفعول نہیں آتا جب مفعول نہیں آتا تو فعل مجہول بھی نہیں آ مجہول بھی نہیں آ سکتا، اے دعویٰ ہو گیا، کیوں؟
کیونکہ اس لیے کہ اس لیے کہ فعل لازم وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اور مفعول وہ ہوتا ہے ہوتا ہے جس پر دوسرے پر اثر ظاہر ہوتا ہے. تو چونکہ فعل لازم کا اثر کیونکہ فعل لازم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، دوسرے پر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، لہذا مفعول نہیں آ سکتا. جب مفعول جب مفعول نہیں آ سکتا تو فعل مجہول بھی، نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کہ فعل مجہول منسوب ہوتا ہے مفعول کی طرف. تو جس کی طرف منسوب ہونا ہے جب وہ نہیں آ سکتا تو منسوب کیسے آ سکتا ہے؟ جب منسوب الیہ نہیں ہے تو منسوب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب منسوب الیہ نہیں ہے تو منسوب کیسے ہو سکتا اور جس کی طرف منسوب ہونا ہے جب وہ نہیں تو منسوب کس طرح بنے گا؟ کل سمجھی؟ اے خلاصہ نکلیا، اے دلیل نال ثابت ہو گیا کہ فعل لازم سے مفعول اور فعل مجہول کیوں نہیں آتے. چونکہ مفعول نہیں آتا اس لیے فعل مجہول بھی نہیں آتا. مفعول کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ فعل لازم کا دوسرے پر اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے. دھیان کرے جی، یہ جڑی کی والی عبارت ہے دلیل ہے، سمجھ آئی ہے؟ باہمی جہت از فعل لازم مفعول نمے آید یہ دعوی ہے. اسی وجہ سے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. مفعول نہیں آتا. کس وجہ سے؟ اے وچ کے وضاحت ہے، پھر دوبارہ ترجمہ سارا کرو. گل سمجھیا؟ اصل جملہ انج جے، اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اے وضاحتی کہ اثر فعل لازم کا کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اور مفعول وہ ہوتا ہے کہ اس پر اثر ظاہر ہوتا ہے. اے دو گلاں کٹھیاں کرو تو کی نکلیا؟ اسی وجہ سے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اگے جی. اور فعل مجہول منسوب ہوتا ہے مفعول کی طرف، لہذا فعل مجہول بھی لازم سے نہیں آتا. چل مشابہ. اسی وجہ سے فعل لازم فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. وہ بات کرنا اور ماں صحیح کر سارا. اسی وجہ سے کہ اس کے ٹل سارا جب کہ خراب ہوگی تو ہر شے خراب ہوگی. اسی وجہ سے کہ اثر فعل لازم کا کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا. ایک جملہ. اور مفعول وہ ہوتا ہے کہ اس پر اثر ظاہر ہوتا ہے. خلاصہ کیا نکلا کہ مفعول نہیں آ سکتا، لہذا کس سے ثابت ہوا ہے؟ اسی وجہ سے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. جب مفعول نہیں آتا تو اور فعل مجہول منصوب میں باشد با مفعول انج معنی کرنا ہے. اور فعل مجہول منصوب ہوتا ہے مفعول کی طرف باب معنی سوئے تے سوئے، لہذا فعل مجہول بھی لازم سے نہیں آتا. ہاں جی. اسی وجہ سے کہ اثر فعل لازم کا کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اور مفعول وہ ہوتا ہے کہ اثر کوئی پرانی کتاب ہے اثر ہے کہ اکثر لکھے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. کہ اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، اور فعل مجہول منصوب ہوتا ہے مفعول کی طرف، شبہ. لہذا فعل مجہول بھی لازم سے نہیں آتا. گل مک گئی اگے جی. مگر ہر گاہ کے فعل لازم را حرف جر متعدی کنند مجہول و مفعول اعظم آید قرم به مقروب به. بس سوال ہے اگر فعل لازمی کو متعدی کرنا ہو، فعل لازمی سے اسم مفعول بنانا ہو، فعل لازمی سے فعل مجہول بنانا ہو، بندہ آکڑ گیا جی میں بنانا ہی بنانا ہے، تو پھر ان کا حل کیے کہتے ہیں جب فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کر دیں تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. پھر یہ کیونکہ فعل لازم کو متعدی کرنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے حرف جر. ایک حرف جر. تو جب فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی بنا دیا جائے، جب متعدی بن گیا
تو متعدیوں کا مفعول بھی آ سکتا ہے، متعدیوں کا فعل مجہول بھی آ سکتا ہے جی، گل سمجھی؟ او جڑی گردان بہیاں لا کے سنائی یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اگر کارو ماں سے مجہول بنانا ہو تو پھر کورے ماں نہیں بنے گا، کورے ماں بہی، اور مکروم نہیں بنے گا، مکروم بہی، سمجھ آئیے؟ تو اب اس کا معنی بدل گئے، کورے ماں بہی، عزت دیا گیا وہ ایک شخص، مکروم بہی، عزت دیا ہوا ایک شخص، گل سمجھے جی؟ اور متعدی والا معنی ہو گیا، متعدی جی بن گیا جی۔ ہاں بھائی، جب فعل لازم کو متعدی بنانا ہو، کیا ہوا دیا ہوا دونوں معنی ٹھیک ہے جی۔ جب فعل لازم سے متعدی جب فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ جب فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ حرف جر کے واسطے سے حرف جر کے واسطے سے فعل لازم کو متعدی بنا سکتے ہیں، حرف جر کی وجہ سے فعل متعدی بنا سکتے ہیں، فعل لازم کو متعدی بنا سکتے ہیں۔ تو جب فعل لازم فعل متعدی بن جائے گا، جب فعل لازم متعدی بن جائے گا، اور فعل متعدی نال موصوف لانا یا جننے بھی سیگے صفت نے دا موصوف ہوتا ہے یار، کنی باری کوئی لیکن جملہ سمجھ کو کسی نے نہیں آیا کہ جہاں بھی سیگا صفت ہوتا ہے اس کا موصوف ہوتا ہے، آج جملہ سمجھ کو نہیں آیا، کیا ہے آواز نہیں آئی تو مطلب کو نہیں سمجھ آیا نا۔ جڑے مشتقات ہیں جتنے بھی ہوں نال موصوف ہوتا ہے، لازم نال موصوف ہے کون؟ متعدی نال موصوف ہے کون؟ اے مطلب یار کمال ہے جی۔ مجہول نال موصوف ہے کون؟ معلوم نال موصوف ہے کون؟ اے مطلب ہے چل پہ ہوں۔ جب فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرف جر کو حرف جر کے ساتھ حرف جر کے واسطہ سے فعل لازم کو فعل متعدی بنا سکتے ہیں، حرف جر کے واسطہ سے جر کے واسطہ سے فعل لازم کو فعل متعدی بنا سکتے ہیں۔ حد ہو گئی یار۔ تو جب لہذا فعل متعدی اگر کاروما سے اسے مثال لکھی ہو سنا میں نے سنا، جیسے کاروما سے اگر جیسے کو نہیں کاروما کا اگر مجہول بنانا ہو تو کورے ماں نہیں ہوگا بلکہ کورے ماں بے ہی، اور اسم مفعول بنانا ہو تو پھر مکروم نہیں ہوگا بلکہ مکروم بے ہی ہوگا، مگر جس وقت کے فعل لازم کو حرف جر کے واسطے سے متعدی کریں یہ جوابی تو مجہول کیڑا مجہول اور اسم مفعول اس سے کس سے؟ وہ فعل لازم سے جو اب متعدی بن گیا ہے آ سکتا ہے، جیسے کورے ماں بہی، مکروم بہی۔ مگر جس وقت کے فعل لازم کو حرف جر کے واسطہ سے متعدی کریں تو فعل مجہول اور اسم مفعول اس سے آ سکتا ہے، جیسے قرما بہی اور مکروم بہی۔ مگر جس وقت کے فعل لازم کو حرف جر کے واسطہ سے متعدی کریں تو فعل مجہول اور اسم مفعول اس سے آ سکتا ہے، جیسے قرما بہی مکروم بہی۔ اے سبق ہو گیا تے اوندا معلوم صرف سناؤ تے مجہول راتی بہیاں لا کے سنانے نال دو ماضیاں رہ گئے سنانے، جلدی کرو شاباش۔ کھانے چ پئی وہ کتاب تو ویکھ نا بہی کیویں نال لائی دیے وہ گردان سنانے دی راتی جی، اے بھی تے دوجی ہوندی دو ماضیاں رہ گئے، شاباش جلدی کرو معلوم سناؤ، صرف معلوم کبیر فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل یفعل چون والکرامتو چون کرمو والکرامتو چون الکرمو والکرامتو کمال ہے عزت والا ہونا۔ شاباش شاباش۔ کاروما کاروما کارومو کارومت کارومتا کارومنا کارومتا کارومتما کارومتم کارومتے کارومتما کارومتنا کارومتو کارومنا۔ صرف کبیر فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح منٹ لا شاباش۔ یفعل چون
کیوں الکرم والکرامت عزت والا ہونا ہاں۔ یکرمو یکرمان یکرمون تکرمو تکرمو تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان تکرمن اکرمو نکرمو. چل آگے جلدی کر. صرف کبیر صرف کبیر صرف مشبہ صرف کبیر صرف مشبہ ثلاثی مجرد صحیح الباب فاعل یفعل. تین سیگے سنا. کریمن الکرم والکرامت گرامی شدن. ہاں کریمن کریمان کریمون کریمتن کریمتان کریماتن. اگے چل. صرف کبیر پھر جہاد معلوم مفعول آنا. صرف کبیر فعل جہاد معلوم. ایک کہنا سر کیڑی گل تک کھپایا جی وہ تو بہی لونی تا ہونا ہے جی. کمال ہے. فعل جہاد معلوم ثلاثی مجرد سید با فعل یفعل چون الکرم والکرامت گرامی شدن. گرامی شدہ. شبا لم یکرم لم یکرم ما لم یکرم لم تکرم لم تکرم ما لم یکرم لم تکرم لم تکرم ما لم تکرم لم تکرمی لم تکرم ما لم تکرم لم اکرم لم نکرم. صرف کبیر فعل مضارع منفی معلوم. معروف ثلاثی مجرد صحیح الباب فاعل یفعل کیوں الکرم والکرامت گرامی شدن. لا یکرم لا یکرمان لا یکرم لا تکرم لا جمنا دا پترا. لا یکرم لا یکرمان لا یکرمون لا تکرم لا تکرمان لا یکرمن لا تکرم لا تکرمان لا تکرمون لا تکرمین لا تکرمان لا تکرمن لا اکرم لا نکرم. سر کبیر فعل مضارع منفی معلوم موقت بالم ناسبہ ثلاثی مجرد صحیح الباب فاعل یفعل چون الکرم والکرامت گرامی شدن. شبا یکرم لن یکرم لن یکرم لن تکرم لن تکرم لن یکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرمی لن تکرم لن تکرم لن اکرم لن نکرم. نسب نہیں دینی. لن اکرم لن نکرم. ستے ہیں. چل بھی سنا آگے. امر معلوم تو نہی معلوم. صرف کبیر فعل امر و نہی معلوم. دو کٹھے کر. صرف کبیر امر صرف کبیر فعل امر و نہی معلوم یار. صرف کبیر فعل امر و نہی معلوم ثلاثی مجرد سید با فاعل یفعل چون الکرم والکرامت گرامی شدن. شبا اکرم لیکرم لیکرم ما لیکرمو لتکرم لتکرم ما لیکرمن اکرم اکرما اکرمو اکرمی اکرمی اکرما اکرمنا لأکرم لنکرم. شبا لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرمو لا یکرم لا یکرم لا یکرمو لا تکرم لا تکرم لا یکرمنا لا تکرم لا تکرم لا تکرمو لا تکرمی لا تکرم لا تکرمنا لا اکرم لا نکرم. ظرف ظرف مکرم مکرم اللہ العلت منه مکرم مکرمۃ مکرام. اسم تفضیل مذکر و مؤنث. اسم تفضیل مذکر و مؤنث. اکرم کرما کرما ما اکرمہ